اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ والو، آج ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت کے اندر یا کسی نہ کسی پریشانی کے اندر گھرا ہوا ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سکھ چاہتا ہے، دکھ وہ برداشت کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اس لیے انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی کے اندر ہمیشہ خوشیاں رہیں، پریشانیاں یا تکلیفیں نہ آئیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالآزمائش بنایا ہے، دارالامتحان بنایا ہے۔ کبھی اللہ خوشی دے کے جو ہے وہ آزماتا ہے، اور کبھی اللہ غم دے کے یا دکھ دے کے آزماتا ہے۔ جب خوشی ملتی ہے تو انسان کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ انسان لاپرواہ ہے، غافل ہے، تو انسان خوشی دینے والے کو بھول جاتا ہے، خوشی دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ یعنی خوشی دینے والے کو بھولنے سے مراد یہ ہے کہ اس خوشی کا، اس نعمت کا شکر ادا کرنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ترتیب یا اللہ رب العزت کی سنت کیا ہے کہ جب انسان کو خالق کائنات کوئی نعمت دیتا ہے اور اس نعمت کے اوپر وہ بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر اللہ دوسرا نظام چلا دیتا ہے کہ آیا میں جب اس سے نعمت لیتا ہوں تو پھر اس کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ نعمت ملنے پہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو نوازتا جاتا ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر زیادہ کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ دوں گا۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان رب کی نعمتیں پا کے اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے جب غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ دکھوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب دکھوں کا اور پریشانیوں کا دروازہ کھلتا ہے تو انسان کمزور ہے، تو انسان پھر جو ہے وہ مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے رستے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح میں ان حالات سے نکل جاؤں۔ اب کیونکہ آج کے دور میں مسلمان کا حال یہ ہے کہ دین سیکھا نہیں ہے، دین سیکھا نہیں ہے کہ بھئی پریشانی آ جائے تو میں نے کیسے نکلنا ہے۔ جس بندے کو خوشی آ جائے تو خوشی منانی نہیں آتی، وہ اپنی مرضی سے خوشی کا اظہار کرتا ہے یا اپنی مرضی سے خوشی مناتا ہے، اپنے طریقے سے مناتا ہے۔ تو جب اس کے اوپر غم آ جائے گا یا کوئی تکلیف آ جائے گی یا کوئی آزمائش آ جائے گی تو کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھے گا؟ جس نے خوشی میں یاد نہیں رکھا وہ غم میں حضور کی زندگی کو دیکھے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو درس دیا ہے یا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہمیں عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر وہ کڑا وقت آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، وفات و بلیات میں تم مبتلا ہو جاؤ، پھر کیا کرنا ہے؟ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کی مدد و نصرت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم امت کے لیے چھوڑی ہے وہ کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بادل بھی گرجتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کا اور دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ زلزلہ آتا ہے تو دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے۔ جب امت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک، طیب اور مقدس زندگی اور محفوظ زندگی کو چھوڑ دیا تو آج کیا ہے؟ پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اسباب ہوتے ہیں پہلے ہم دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ کسی طرح اس پریشانی سے ہم نکل جائیں، اور جب کچھ ہاتھ نہیں آتا تو پھر ہم عاملوں کے پاس، پیروں کے پاس، ٹھگوں کے پاس، نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، طوطا فال والوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمارے حالات کب بدلیں گے۔ اور جو تھوڑے بہت لوگ اوراد و وظائف کرنے والے ہوتے ہیں یا جن کے قلب کے اندر، دل کے اندر تھوڑا سا رتی برابر ایمان ہوتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ کے وظائف پہ لگ جاتے ہیں
کہ ہم یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ہمارے کام بن جائیں گے، یا ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے. لیکن صلاۃ التوبہ کا اہتمام نہیں ہے، صلاۃ الحاجت کا اہتمام نہیں ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں ہے. بات اور زور کس پہ لگ رہا ہے؟ سوائے چگلیوں کے، ناشکری کے، یا عاملوں کے ڈیروں پہ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، تعویذات لے رہے ہیں، وظائف لے رہے ہیں. پھر جب وہ وظائف کرتے رہتے ہیں، وہ جو پہلی پریشانیاں تھیں وہ تو پیچھے رہ جاتی ہیں، آگے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر ایسا تباہی کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ پھر کچھ نہ پوچھو، پھر کچھ نہ پوچھو. اللہ والے کبھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو کیا ہے؟ 2 کام ہم نے کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں؟ 2. ابھی میں 4-5 بیانات الحمدللہ صدقہ خیرات اور دعا کے اوپر کر چکا ہوں، جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا جو ہمارا شافیہ ہے، تلاش چینل پہ، کچھ آرزو چینل پہ وہ پبلک ہوں گے. کہ 2 کام ہیں، ایک ہے نماز، ایک کیا ہے؟ نماز. اور نماز کے ساتھ کیا ہے؟ دعا. تو 2 کام ہیں، ایک ہے دعا اور ایک ہے صدقہ خیرات. اب اللہ رب العزت نے جو ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اے ایمان والو میرے سے مدد مانگتے رہو، مدد طلب کرتے رہو. تو ہم نے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ پہلے نماز، پہلے نماز، اس کے بعد 2 کام کرنے جو میں بتانے جا رہا ہوں. وہ 2 کام کیا ہیں؟ پہلا کام ہے دعا اور دوسرا کام ہے صدقہ. پہلا کام کیا ہے؟ دعا اور صدقہ. دعا میں اللہ سے مدد طلب کریں، دعا میں اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کے اوپر معافی مانگیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں کہ یا اللہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، جس گناہ کی یہ پکڑ ہے، اے اللہ مجھے نہیں معلوم، میں نے تو گناہ ہی اتنے کیے ہیں، تو وہ گناہ معاف کر دے. یعنی میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ مقدی مکاؤ اللہ پہ چھوڑ دو. کیوں؟ گناہ ہم نے کوئی ایک آدھ کیا ہو تو اس کی تو معافی مانگ لیں. ہم نے تو دھرتی کو گناہوں سے بھر دیا ہے، کوئی چپا برابر، بالشت برابر جگہ بھی نہیں چھوڑی جہاں گناہ انسان نے نہ کیا ہو. تو ہم اللہ پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے، جس گناہ کی وجہ سے میں پکڑ میں آیا، مجھے معلوم نہیں ہے، یا اللہ مجھے میرا وہ گناہ معاف کر دے. اور ساتھ کیا کریں گے؟ خیرات. ساتھ کیا کریں گے؟ صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے. اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک طریقہ ہے پریشانیوں سے نکلنے کا، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے نکلنے کا. جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم کیا ہے، اور امت کدھر لگ گئی ہے؟ پہلے دنیا کے چکر میں، پہلے خود مار دھاڑ کرتے ہیں کہ وہ میرے کام آ جائے گا، وہ میرے کام آ جائے گا. جب وہ کام نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عاملوں کے پاس، بابوں کے پاس، تعویذ لٹکانے والے، دبانے والے، جلانے والے، پلانے والے، کھٹا، نیلا، پیلا، چٹا، سفید، ہر طرح کے کام وہ کریں گے جن کاموں کی حوصلہ شکنی ہماری شریعت کرتی ہے، یا جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. پہلے ہی اللہ ناراض ہے، ہم پکڑ میں ہیں، اوپر سے کام اور کرتے ہیں تو معاملات اور بگڑ جاتے ہیں. نماز کا اہتمام یعنی صلاۃ التوبہ کا اہتمام نہیں ہے، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، صدقہ خیرات کا اہتمام نہیں ہے، صدقے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہدیے کے لیے پیسہ ہے، دعا کے لیے وقت نہیں ہے، یا دعا کا طریقہ نہیں آتا، منت مانی جانی ہے. تو میں نے ان بیانات کے اندر بھی یہ گلہ بھی کیا اور یہ بات سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ امت سے دعائیں بھی چھین لی ہیں، امت سے صدقہ بھی چھین لیا ہے. دعاؤں کی جگہ پہ منت دے دی ہے، اور صدقے کی جگہ پہ نظر و نیاز، چادریں چڑھانا اور ہدیہ دے دیا ہے. جو شریعت کا مزاج تھا، جو شریعت کا طریقہ تھا، وہ ہمارے سے کیا کر لیا ہے؟ چھین لیا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم اپنی امت کو یعنی صحابہ کو دی، جب صحابہ کے اوپر مشکل وقت آیا تو صحابہ نے کیا کیا؟ پھر صحابہ جو ہیں اس مشکل سے کیسے نکلے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی ذات کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو آپ نے کیا کیا. تو یہ ساری باتیں جوڑ کے مختصر کر کے 2-4 منٹ کے اندر آپ کو میں گوش گزار کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 2 وقت بڑے کڑے آئے ہیں، 2 وقت بہت کڑے آئے ہیں. ایک وقت طائف کا مکی زندگی میں، اور مدنی زندگی میں ایک وقت بدر کا. سمجھ آ گئی؟
آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ جو دو تکلیفیں ہیں یا دو آزمائشیں ہیں یا دو پریشانیاں ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایک طائف کی یعنی مکی زندگی میں، اور مدینہ پاک کی زندگی میں بدر کا. ٹھیک ہے. جب اللہ والو بدر کی رات تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں جا کے نماز پڑھی ہے. پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے. نماز پڑھ کے پھر اللہ سے مدد مانگی ہے صبر کرتے ہوئے. صبر کرتے ہوئے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے کرتے سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جا کے پھر دعائیں کی ہیں، اور سجدے میں جا کے دعا کی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما اپنی رحمت کے ذریعے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے ہمیشہ زندہ اور جاوید رہنے والے. یعنی میری مدد فرما اپنی رحمت کے ساتھ. تو اللہ جو مدد رحمت کے ساتھ آئے گی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بدر کے میدان میں حالت سجدہ میں پڑھی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ نے مغیث کو پکارا تھا. کس کو پکارا تھا؟ مغیث کو. اللہ کا نام ہے مغیث، یا مغیث جل جلالہ. مغیث کہتے ہیں جو مدد کرنے پہ قابل ہو، جو دستگیر ہو، جو ہماری دستگیری کر سکے، جو ہماری مدد کر سکے، جو مشکل کشا ہو، اس کو مغیث کہتے ہیں. اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہو گیا، مختصر کر کے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے. ایک صحابی رسول جو ہے وہ سفر کر رہے تھے. جب صحرا میں سفر کر رہے تھے تو ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑ لیا. تو ڈاکوؤں نے مشکیں باندھ دی، اور جب آپ کو قتل کرنے لگے تو آپ نے کہا کہ میرے سے ساز و سامان لے لو، میری جان کیوں لیتے ہو، مجھے مارتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں بھی ماریں گے، سامان بھی لوٹیں گے، یعنی مال بھی لوٹیں گے، قافلہ بھی لوٹیں گے، اور تمہیں بھی ماریں گے تاکہ کوئی نام و نشان باقی نہ رہ جائے. تو انہوں نے کہا پھر ایک کام کرو، میری آخری خواہش ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اب انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھ کے مغیث کو پکارا ہے. کس کو پکارا ہے؟ مغیث کو. یا مغیث اغثنی، اے مدد کرنے والے، اے دستگیری فرمانے والے، میری مدد کو پہنچ، میری دستگیری فرما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اپنی رحمت سے میری مدد فرما. اے زندہ جاوید، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میری مدد فرما، میری مدد کو پہنچ. جب انہوں نے یہ دعا 3 بار پڑھی یا 3 بار مانگی تو ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے اس ڈاکو کو، اس لٹیرے کو نیزہ مار کے قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا. اور آپ کی مشکیں جو باندھی ہوئی تھیں، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، وہ کھول دیے. تو جب وہ نوجوان جانے لگا تو صحابی رسول نے اٹھ کر ان کا جبہ مبارک، ان کی قمیض کو پکڑ لیا کہ اے میرے پہ احسان کرنے والے، آج کوئی میرا مددگار نہیں تھا، تو نے اس صحرا کے اندر، بیابان کے اندر، جہاں کوئی نظر آ نہیں رہا، تو نے میری مدد کی ہے. مجھے بتاتا تو جا تو کون ہے، تو بتاتا تو جا کہ تو کون ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تو نے پہلی بار کہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو نے مغیث کو پکارا، تو نے مغیث کو پکارا، تو آسمان کے دروازے کھلنے کی آوازیں آئیں، چڑچڑاہٹ پیدا ہوئی. جب تو نے دوسری بار کہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو دروازے اتنی تیزی کے ساتھ کھلے کہ ان میں سے چنگاریاں نکلنے لگی، آگ نکلنے لگی. جب تو نے تیسری بار کہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جبریل 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سے میرے پاس آئے کہ زمین پہ ایک بندہ مغیث کو پکار رہا ہے،
اور اس کی رحمت سے مدد طلب کر رہا ہے، آپ میں سے کون ہے جا کے جو اس کی داد رسی کرے، اس کی دستگیری کرے؟ تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ تو جب تیسری بار ابھی تیری دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو میں نے آ کے تیرے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو اللہ بولو اس دعا کے اندر اتنی طاقت ہے۔ ہماری بدبختی کیا ہے؟ ہم دعاؤں کو چھوڑ بیٹھے۔ آج ماؤں بہنوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس 5-5 گھنٹے ہیں وظائف کرنے کے لیے، رو کے اللہ کو منانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ رو کے اللہ کو منانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کتنی بار محافل کے اندر آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں کہ جب محفل کا اختتام ہوتا ہے تو میں کسی کو کہہ دیتا ہوں جی آپ دعا کرائیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں مائک پکڑ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، جی ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں جی دعا کرنی نہیں آتی۔ اور کچھ لوگ تو بالکل ننگے ہو کے جواب دے دیتے ہیں جی ساڈے کو نہیں کرائی جاندی، آپ ہی کرو ہے۔ اور جن کو میں مائک دے دیتا ہوں بھائی کرواؤ، وہ 1-2 فقرہ بول کے ان کو بات ہی اللہ سے کرنی نہیں آتی۔ اللہ بولے یہ کس بات کی دلیل ہے کہ کبھی انہوں نے تنہائی میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز نہیں کیا، انہوں نے بس کیا کیا، من کے تمن کا، من کے تمن کا، ٹھا من کا، بس وظیفے پڑے ہیں۔ اللہ کو منانا نہیں سیکھا، اللہ سے باتیں کرنی نہیں سیکھی، اللہ سے لینا نہیں سیکھا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست دینی نہیں سیکھے۔ جب درخواست ہی نہیں دو گے تو منظوری کیسے ہوگی؟ تو میں نے کیا کہا کہ ہمارے پیروں نے، ہمارے عاملین نے اور ہمارے گناہوں نے ہمارے سے دعائیں چھین لی، منتیں دے دی۔ آج درباروں پہ جاؤ، مزاروں پہ جاؤ، جالیوں کے ساتھ گانٹھیں لگائی ہوئی ہیں۔ مائیں بہنیں گھر بیٹھ کے جو درباروں پہ نہیں جانے والی، وہ گھر بیٹھ کے منتیں مانگ رہی ہیں۔ ہمارے گھر میں کاکا ہوگا ہی دیگ دواں گے، نہ کاکا ہوئے گا تو نہ دیگ دینی پڑے گی۔ ایڈے سیانے پاکستانی نے، ایڈے سیانے، میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو چھت سے بھی گرائیں نا تو یہ پاؤں کے بل گرتے ہیں کہ نقصان تھوڑا ہوئے۔ ایڈے اپنے کارنوں سے آنے نے۔ تو اللہ جب اللہ کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرو گے تو اللہ تمہیں چھوڑے گا؟ کاکا ہوئے گا تو دیگ دواں گے، لڑکی کا رشتہ ہوگا تو دیگ دیں گے، ہمارے گھر میں فلاں بیمار ہیں اس کو آرام آ جائے گا، پھر حضرت صاحب کے پاس خانقاہ جائیں گے، وہاں جا کے محفل کا لنگر پھر ہم دیں گے۔ نہ آرام آئے تو نہ ملتان جانا پڑے، تو نہ ہنگ لگے، نہ پھٹکری، نہ خرچہ ہو۔ یعنی ہر کام مشروط ہے۔ ہر کام کیا ہے؟ مشروط ہے۔ اللہ کہتا ہے شرطیں وہ بھی میرے ساتھ، تو مجبور ہو کے میرے سے شرطیں لگا رہا ہے، میرے سے آڈے لگا رہا ہے، تو مجھے جو ہے وہ منانے کی کوشش کرنے کی بجائے، میرے سامنے رونے کی کوشش کرنے کی بجائے، میرے سامنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بجائے، تو میرے سامنے سینہ تان کے زور لگا رہا ہے کہ پہلے یہ کام کرو تو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ جبکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ دعا، صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے۔ خیرات کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ سبیل کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ تو جب غضب اللہ کا ٹھنڈا ہو گیا، یا غصہ اللہ کا ٹھنڈا ہو گیا، یا اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو گیا، تو کام جمال کی طرف چلا گیا، تو انشاءاللہ ہمارا کام اٹکا رہے گا، ہمارا کام اٹکا رہے گا۔ پکڑ تو ہماری آتی ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ تو ہم نے پھر دوبارہ وہی کام کیا کہ ہم ملتان جائیں گے، حضرت صاحب کو ہدیہ دیں گے کہ اگر ہمارا کام ہوگا، ہم ملتان جائیں گے، ہم خانقاہ جائیں گے اگر ہماری بیٹی کا رشتہ ہوگا، ہم داتا صاحب دیگ دیں گے اگر ہمارے گھر کاکا ہوگا، نہ کاکا ہوئے تو نہ دیگ دینی پوے۔ تو اللہ نے پھر مدد کے نظام کو روک دیا، اور آج ہم کدھر لگ گئے ہیں؟ ہدیے کی طرف، منتوں کی طرف۔ جب وہی مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کیا، پھر وہی مال عامل لوٹ رہے ہیں، وہی مال پیر لوٹ رہے ہیں، وہی مال چور ڈاکو لوٹ رہے ہیں، اور وہی مال عزتوں کے لٹیرے جو تمہیں کہتے ہیں کہ ہم غوث ہیں، ہم پیر ہیں، ہم ابدال ہیں، ہم ولی اللہ ہیں، وہ عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں اور تیرا مال بھی لوٹ رہے ہیں۔ جب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہوا، پھر جو عزتوں کے لٹیرے ہیں وہ عزت بھی تیری لے کے جا رہے ہیں اور تیرا مال بھی لے کر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تو نے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑا، اللہ کے حکم جو وہ چھوڑا، تو پھر اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ اب وہی مال تیرا جو صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد کے لیے لگنا تھا، مساکین کی مدد کے لیے لگنا تھا، بیواؤں کی مدد کے لیے لگنا تھا، یتیموں کی مدد کے لیے لگنا تھا، اب وہ مال کدھر لگ رہا ہے؟ قوالیوں کے اوپر،
وہ مال کدھر لگ رہا ہے؟ نعت خانوں کے اوپر. وہ مال کدھر لگ رہا ہے؟ چڑھاوے چڑھانے کے اوپر, چادریں چڑھانے کے اوپر, منتیں ماننے کے اوپر مال لگ رہا ہے. تو مال تو لگ کے رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی, اور کام بھی ہمارے نہیں بن رہے. اور ساتھ ہم کیا کیے جا رہے ہیں؟ رب کی پکڑ کا نظام چل رہا ہے, وظیفے پہ وظیفہ, وظیفے پہ وظیفہ, اور رجت میں پھنستے جا رہے ہیں, اور نکلنے کا راستہ ہمیں معلوم نہیں ہے, اور نہ ہم نکل پا رہے ہیں. تو اللہ بولو اگر کسی مصیبت کے اندر ہے, میں آپ کو ایک پتہ کی بات اور آسان بات سمجھا دیتا ہوں. پریشانی ہے ایک, کتنی؟ ایک. یا پریشانی ہے 1001, مکدی مکاؤ. میں لمبی بات کروں گا, بات الجھتی جائے گی, آپ صرف اتنی بات سمجھ لو آج کہ پریشانی ہے ایک یا پریشانی ہے 1001. تمام پریشانیوں کا حل ہے پہلے صلاۃ التوبہ. اے اللہ میری توبہ. صلاۃ التوبہ کا بھی تھوڑے دن پہلے میں نے بیان کیا ہے, وہ تلاش چینل پہ پبلک ہے, وہ آپ وہاں سے سن لیں کہ صلاۃ التوبہ کیسے پڑھتے ہیں, کتنی رکھتے ہوتی ہیں, کیا طریقہ کار ہے, وہ وہاں سے بیان سن لیں. اس کے بعد آپ نے 2 کام کرنے ہیں, دعا اور صدقہ. مولا علی نے فرمایا ہے کہ دعا اور صدقہ کو حقیر نہ جان. دعا اور صدقہ کے اندر اتنی طاقت ہے, یہ تیری تقدیر کو بھی بدل کے رکھ دیں گے, یہ تیری تقدیر کو بدل کے رکھ دیں گے. آج امتی اتنا بے شرم ہوا پڑا ہے, نجومیوں کے پاس جاتا ہے ذائچہ بنا کے کہ میرا کون سا ستارہ گردش میں ہے, کون سا کہاں جائے گا, اور کب میرے حالات بدلیں گے. نجومی کیا کہتا ہے کہ تیرے پر نومبر دسمبر بڑا بھاری ہے, جنوری میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اس کو ساتھ 10,000 روپے نکال کے دے دیتا ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, اور یہاں لنگر چلانے کے لیے, یہاں دین کا کام ہو رہا ہے, یہاں روپیہ خرچ کرنے کے لیے, حضرت صاحب ابھی تو گنجائش نہیں ہے, اگلی بار آواں گے تو انشاءاللہ پھر ہدیہ نظر و نیاز بھی ہوئے گا, اسی لنگر سے حصہ بھی پاواں گے, اور جڑے خانقاہ دے کام ہونے والے نے انشاءاللہ حضرت صاحب یہ بھی کروا کے داواں گے. ہاں یا نہیں, اگلی دفعہ کنے پھر ویکھی. اور نجومی نے کیا بات بتائی ہے کہ نومبر دسمبر تیرا ستارہ گردش میں ہے, حالات بڑے سخت ہیں, جنوری میں یہ ستارہ یہاں آ جائے گا, یہ ستارہ یہاں آ جائے گا, تو انشاءاللہ تیرے حالات بدل جائیں گے. اس کو ساتھ ہی 10,000 روپے نکال کے دے دیا. ساتھ اس نے لو بنا دی ایک, پہلے اس نے ذائچہ بنانے کے پیسے لے لیے, حالات بتانے کے پیسے لے لیے, پھر اسے ساتھ کہا کہ آپ ایک انگوٹھی میں آپ کو بنا کے دوں گا لو کی, وہ آپ پہنو, دشمنوں کے وار نہیں چلیں گے, حالات آپ کے بدل جائیں گے, ستاروں کی گردش آپ کے حق میں ہو جائے گی. وہ کتنے کی ہے جی؟ 25,000 کی وہ ہے, 725 وہ بھی لے لی. ابھی دیکھیں تھوڑے دن پہلے ڈاکٹر تنزیلہ آئی ہوئی تھی, کھانے کو اس کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا, کھانے کو اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے, 46,000 کی انگوٹھی لے کے پہنی ہوئی ہے. کتنے کی؟ 46,000 کی انگوٹھی لے کے پہنی ہوئی ہے کہ جی اس کے ساتھ موکل باندھے ہوئے ہیں. میں کہا جی یہ کیا موکل کر دیں, تجھے کپڑے استری کر کے دیتے ہیں, تجھے ناشتہ بنا کے دیتے ہیں, تیرے جوتے پالش کرتے ہیں, یہ موکل کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی کام دینے تو سان بھی وہی رکھ لئیے, ہم بھی رکھ لیں, یہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو جب میں نے اس کی کلاس پڑھی, پھر وہ مجھے دے جی آپ رکھ لیں. میں نے کہا میں کیا کرنی ہے, میرے پاس الحمدللہ پہلے ہی لاکھوں موکل ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں موکل رکھنے کی. سمجھ آ گئی نا؟ تو میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. اب وہ انگوٹھی رکھے, میں نے کہا جی آپ اپنے پاس رکھو. پھر وہ کہ جی آپ, میں نے کہا اپنے پاس رکھو, اس کو جا کے گھر میں نہیں رکھنا, اس کو پانی میں بہا دو, ہم نے یہاں نہیں رکھنی, نہ ہماری یہ ضرورت ہے. اب وہ چاندی کی انگوٹھی ہے, آج سے 2 سال پہلے بنائی ہے, 2 سال پہلے کے ریٹ کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ 1,000 روپے کی انگوٹھی ہے, یا 1,500 کی لگا لو, وہ 46,000 روپے کی لی ہے. اور میرے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جب انہوں نے یہ بات سنی ڈاکٹر صاحبہ کی, تو وہ بول اٹھے میرے بولنے سے پہلے ہی کہ اس 46,000 کو ہی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا, بیواؤں, یتیموں, مساکین کے اوپر خرچ کیا ہوتا, یا خانقاہ پہ لگایا ہوتا, اللہ کے دین پہ لگایا ہوتا, تو تمہاری پریشانیاں اللہ دور کر دیتا, اور اللہ 46,000 کے ساتھ پتہ نہیں کتنا نواز دیتا, کہاں کا کہاں پہنچا دیتا. تو تم نے 46,000 کی انگوٹھی خریدی. جب اللہ والو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی چھوڑیں گے, پھر ہماری مت ماری جائے گی. پیسہ تو نکل کے ہی رہنا ہے, پھر یہ ان کاموں کے اوپر پیسہ لگے گا. کوئی پتھر لے کے پہن لے گا, کوئی انگوٹھی لے کے پہن لے گا, کوئی ذائچہ بنوا لے گا, کوئی نقش بنا کے گاڑی میں لگا لے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی سے کا کانٹا, کوئی مور کا پنکھ رکھے گا کہ ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اور جو باقی کوئی رہ جائے گا وہ کیا کرے گا؟
पेशाब और लीद वाली जो घोड़े की खुरी या नाल है वो उसको लगा लेगा अपने रिक्शे के पीछे, अपनी गाड़ी के पीछे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पीछे, या घर में रख लेगा कि ये खुरी मेरे हालात बदलेगी। तो रब क्या फरमाता है, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह को छोड़ के तुम्हारा कोई मददगार नहीं है और कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। तो अल्लाह कोई परेशानी आ जाए, मैंने बात बताई है मुख्तसर, मुकदी मुकाओ, परेशानी हो एक या परेशानी हो 1001, एक ही काम करना है। सबसे पहले सलातो तौबा, उसके बाद 2 काम करने हैं, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से मांगना है और खैरात करनी है। कोई विर्द वजीफा नहीं, कोई कुछ नहीं करना। और अल्लाह से क्या मांगना है, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। हालते दुआ में ये दुआ मांगे, चलते फिरते ये दुआ मांगे, लेटे दुआ मांगे, वजू के साथ ये दुआ मांगे, पाकी नपाकी में ये दुआ मांगे, बगैर वजू में ये दुआ मांगे। कोई हसार नहीं है, कोई रजत नहीं है, कोई असरे बद नहीं है। मेरे नबी की अता करदा दुआ है, ये किसी पीर फकीर का मंत्र नहीं है जिसके साथ शराइत लगेंगी। अल्लाह बोलो यही रोता हूं कि अब मुझे बताओ, ये भी तो एक वजीफा है ना, ये भी तो एक वजीफा है ना, मैं भी तो वजीफा ही बता रहा हूं, लेकिन मैं नबी अलैहिस्सलाम का बताया हुआ उम्मत को वजीफा आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे बताओ ये कितना महफूज है। बच्चा है तो वो भी कर सकते हैं, बड़ा मेरी तरह वो भी कर सकते हैं, औरत है, मर्द है, अरबी है, अजमी है, शहरी है, देहाती है, मर्द है, औरत है, हर कोई कर सकता है। ना कोई हसार की जरूरत, ना कड़े की जरूरत, ना रजत का डर, किसी तरह का कोई नहीं। आप बस कैफियत अपने ऊपर ये लेकर आओ कि आपको नदामत इतनी हो कि आप यूं हाथ उठाओ तो आपके ऊपर ये ईमान की कैफियत हो कि मैं हाथ चेहरे पे बाद में फेरूंगा, फैसले पहले हो चुके होंगे। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ए अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी मदद कर अपनी रहमत से। ए जिंदा जवेद, हमेशा जिंदा रहने वाले, हमेशा कायम रहने वाले, या हय्यु या कय्यूम मेरी मदद को पहुंच अपनी रहमत के साथ, अपनी रहमत के साथ। तो अल्लाह बोलो ये इतनी प्यारी दुआ है कि जो आप परेशानी में फंसे हैं, जब आपकी मदद आएगी तो उस मदद के ऊपर आपका मुआवजा नहीं होगा, आपसे कोई सवाल भी नहीं होगा, आपका कोई मुहासबा भी नहीं होगा। क्यों? जब रहमत की जाती है या करम किया जाता है या फजल किया जाता है, उसका सवाल नहीं होता। तो ऐसी प्यारी नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखलाई है अपनी उम्मत को। आप खुद भी रहमत लिल आलमीन, और आपने मोती भी ऐसा दिया है कि अल्लाह से भी मदद मांगो मगर रहमत के साथ। अगर महज वजीफों के जरिए अल्लाह से मदद मांगोगे तो मदद तो बाद दफा आ जाती है, लेकिन बाद में फिर पकड़ भी आ जाती है। वज़ाइफ पढ़ने वालों के साथ क्या हुआ, ये बेचारे जो लोग इस दुनिया में उलझे हैं या फंसे हैं, ये क्या हुआ, कोई परेशानी आई, इन्होंने वजीफा पढ़ा, काम हो गया, काम हो गया, उसके बाद इनका अपना काम हो गया। बस कहानी इतनी है, 2 लफ्जी या 2 फिक्री कहानी है। इन्होंने कोई वजीफा पढ़ा बेटी के लिए, बेटे के लिए, बीमार के लिए, किसी को बाहर भेजने के लिए, घर में लड़ाई झगड़े तो उसके लिए, किसी को मुलाजमत लगवाने के लिए वजीफा पढ़ा, काम हो गया, बाद में इनका अपना काम हो गया। कहानी इतनी है बस, जो 9-10 महीने से हम उम्मत को समझा रहे हैं। और अगर परेशानी आई थी और अल्लाह के सामने यूं हाथ फैलाए होते, सलातो तौबा का रोज एहतमाम करते, दिन में पढ़ते, रात को पढ़ते, सारा घर पढ़ता, और चलते फिरते उठते बैठते, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो अल्लाह वालों ये वो दुआ है जो अल्लाह का अर्श हिला देती है। ये कौन सी दुआ है? जो अल्लाह का अर्श हिला देती है। फिर यही दुआ क्या है, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक आप हालते सजदा में जाके जो भी नमाज पढ़े, नमाज से जब फारग हो गए सजदे में चले जाएं और ये दुआ पढ़ते रहे, खुली पढ़ते रहे, कोई गिनने की जरूरत नहीं है। बस वो कैफियत लेकर आनी है कि जब तू दुआ कर रहा हो तेरे और रब के दरमियान में कोई और ना हो। बस जब तक ये कैफियत नहीं आती दुआ कबूल नहीं होनी, जो तू मांग रहा है वो मिलना नहीं है। तो ये कैफियत लेकर, इसको गिनना नहीं है, इससे चलते फिरते उठते बैठते जब तक परेशानी चल रही है इस दुआ को पढ़ते रहे। तो मैंने क्या बात कही है, 1001 परेशानियां भी हों तो तमाम की तमाम परेशानियां किससे दूर होंगी, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस।
اب اللہ نے جس پریشانی کے لیے آپ یہ دعا مانگ رہے تھے یا کر رہے تھے وہ پریشانی اللہ نے دور اپنی رحمت سے کر دی. اب یہ دعا آپ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام ساری زندگی پڑھتے رہیں گے تاکہ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا, یہ تاثیر آپ کے ہاتھ میں رہے گی. اللہ والو, کسی کو معلوم ہے کہ آج اس پریشانی سے نکلے ہیں تو آئندہ کوئی پریشانی آنی نہیں؟ یہ دنیا تو دکھوں کا گھر ہے. تو جب اللہ سے بنا کے رکھو گے دعاؤں والا تعلق تو کبھی بھی کوئی پریشانی آئے گی تو کیا ہوگا, آپ اسی دعا کو دوبارہ زیادہ پڑھنا شروع کر دو گے, اللہ اس پریشانی سے نکال دے گا, اس پریشانی سے نکال دے گا. اور جب حالات اچھے ہوں یعنی نارمل حالات ہوں تو آپ اس وقت اس دعا کو اس نیت سے پڑھا کریں, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا اللہ نفس اور شیطان کے خلاف میری مدد کر اپنی رحمت کے ساتھ, نفس اور شیطان کے شر سے بتا. جو میرے دشمن ہیں, جو غائبی دشمن ہیں, جو میرے چھپے ہوئے دشمن ہیں, ان سے میری حفاظت فرما, میری مدد فرما. اس نیت کے ساتھ اس دعا کو 7 بار صبح اور 7 بار شام کو آپ پڑھتے رہیں. اللہ نہ کرے اس دوران کوئی 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد کوئی اپنی اولاد کی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے, دوبارہ صلاۃ و توبہ اور اسی دعا کو سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگیں گے. تو جب اللہ کے ساتھ دعاؤں والا تعلق بنایا ہوگا پھر اللہ والوں دن نہیں لگتے, پھر گھنٹے نہیں لگتے, پھر منٹ نہیں لگتے, پھر لمحے لگتے ہیں. تو جب اللہ سے تعلق ہی نہیں بنا ہوگا تو اللہ بھی کہتا ہے دے لیتے ہیں, دیتے ہیں, ذرا تعلق تو بن جائے, دیتے ہیں, دیتے ہیں, ذرا تعلق تو بن جائے. ذرا میں آپ کو بات بتا دوں کہ کیسے اللہ کرتا ہے. ہمارے پاکستانیوں کا مزاج کیا ہے کہ کیونکہ ہماری من حیث القوم کوئی تربیت تو ہوئی نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی ایسا حاکم ملا جو ہماری تربیت کرتا, نہ کوئی ایسا لیڈر ملا, تو یہ چوں چوں کا مربع ہے. ہر بندہ جو اپنی بات بات کی بولی بولتا ہے, ہر بندہ اپنے منہ ہے, ہر بندہ کہتا ہے میں بدماش ہوں, میں لیڈر ہوں, میری مان کر چلو. تو ہمارا مزاج نہیں ہے کہ ایک نظام کے تحت چلنا. ہم بینک میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے قطار میں نہیں لگنا. قطار میں لگے غریب, میں جاؤں گا سیدھا اندر بینک میں مینیجر کے پاس تو وہاں جا کے دوں گا. ہم ہوں ایئرپورٹ پہ, ہم نے قطار نہیں بنانی. ہم جائیں نادرا کے دفتر میں, ہم نے قطار نہیں بنانی. ہم جائیں پاسپورٹ کے دفتر میں, ابھی آپ پاسپورٹ کے دفتر میں, ڈرائیونگ لائسنس کے دفتر میں, نادرا کے دفتر میں چلے جائیں, آپ کو یہ دفتر لگے گا ہی نہیں, آپ کو لگے گا یہ مچھلی منڈی ہے, ماحول بنا ہوگا. اب وہی تربیت ہوئی ہوتی ہے نا, وہی لوگ جمعرات کو ہمارے پاس آ جاتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں, ٹوکن لے کے کبھی ادھر کو نکلتے ہیں کبھی ادھر کو نکلتے ہیں. تو فاروق صاحب نکلا دیں دیں, پھر مجھے شکایتیں لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے بے عزت کر دیا, انہوں نے ہمیں یہ کر دیا. بھائی جب تم نظام کو توڑو گے تو وہ انتظامیہ ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ جو کریں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میں نے تو نہیں کہا کہ بے عزت کرو ہے, آپ نہ حرکت یہ کریں. ٹوکن لے کے باہر نکل جائیں گے. جب ایک بھائی اصول ہے ٹوکن لے کے خانقاہ سے باہر نکل کے ٹوکن ختم ہو جانا, کیوں گئے باہر؟ پھر رات کو بانگیں دے رہی تھی ایک عورت ہی, میرے بیٹے کو اندر نہیں آنے دے رہے. بھائی نہیں آنے دے رہے تو میں کیا کروں؟ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا آپ کے ساتھ. کیوں گیا تھا باہر؟ چاہے کوئی ایمرجنسی تھی یا جو بھی تھا, اصول اصول ہے. سمجھ آ گئی؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تو ہم کیا کرتے ہیں, لائن لگی ہوگی, درمیان میں سے نکل کے آگے آ جائیں گے کسی کا حق کھانا. اور الحمدللہ یہاں شافی کا در ہے, یہاں حق کھانے والا کو چکر, گورنر بھی ہوگا اس کو لائن میں لگنا پڑنا ہے, گورنر بھی ہوگا اس کو لائن میں لگنا. الحمدللہ کتنے ان دنوں کے اندر خفیہ اداروں کے جو آفیسرز ہیں وہ آئے ہیں, الحمدللہ ان کی عزت کو سلام ہے. جب ان کو ایک بار ہم نے بات سمجھا دی ہے کہ آپ آفیسر ہیں اپنی جگہ پہ ہیں, خفیہ ادارے کے ہیں اپنی جگہ پہ, کرسی دیں گے, عزت دیں گے, کھانا دیں گے, لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا. اپنی باری پہ آپ نے اندر آنا ہے, یہ نہیں ہونا کہ آپ کسی کا حق کھا لیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تو یہ کون سی اللہ کی رضا ہوئی کہ امیر آدمی جو ہے وہ ملاقات کر کے چلا جائے اور غریب آدمی رات کو 3 بجے آئے؟ یہ نہیں ہو سکتا. پہلے آئیے پہلے پائیے, بس پہلے آؤ ٹوکن پہلے لو. تو ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے کہ بعد میں آئیں گے اور پہلے. اب یہی جو ہمارا مزاج ہے, جب ہمارے ساتھ فنکاری یہاں خانقاہ میں کرتے ہیں تو فاروق صاحب ان کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں, پھر چیخیں نکلتی ہیں ان کی, پھر روتے. بے نہیں, یہی ہمارا وتیرہ رب کے ساتھ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بس کھڑکی لگا کے نکل جائیں, اپنا کام نکالیں. تو فاروق صاحب نہیں نکلنے دیتے, اللہ نکلنے دے گا جس نے فاروق صاحب کو بنایا ہے. بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں.
کہ فاروق صاحب آپ کو نہیں نکلنے دیتے. ان کی ایسی نظر عقاب والی ہوندی ہے, اے بندے نے اتنے نماز نہیں پڑھی جائے گی. ماشاء اللہ لاگو ہوتا. یعنی ان کی ایسی نظر ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے حضرت صاحب اس بندے نے نماز نہیں یہاں پڑھی, یہ بندہ ذکر میں نہیں تھا, اس نے بعد میں اپنی عورتوں کو بلایا ہے. تو ان کی ایسی نظر ہوتی. کیوں؟ ان کی تربیت ہم نے ایسی کی ہے کہ بھائی اگر کوئی غلطی پکڑی گئی تو فاروق صاحب کو میں نے کیا کہا ہے کہ اگر تو نے کسی کو فیور دی تو بس اس دن تو اپنے سر کے بغیر گھر جائے گا. سر نہیں تیرے اوپر ہوگا, یہ پگڑی پگڑی تو چھوٹی سی بات ہے, تیرا سر میں نے اتار دینا ہے. میرے لیے سب برابر ہیں, میرے حضور کے امتی ہیں, ہم کسی سے معاوضہ لے کے کام نہیں کر رہے, ہم محض حضور کی مسکراہٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. گورنر بھی ہوگا تو جو ترتیب ہے یہاں کا نظام ہے اس کے مطابق آنا ہے. تو اب اللہ والو جب ہم نظام کی پابندی کرواتے ہیں تو لوگوں کو غصہ لگتا ہے, لوگوں کو برا لگتا ہے, لوگ تنگ بھی ہوتے ہیں. لیکن جب نظام کو سمجھ جاتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں جولیاں اٹھا کے کہ بچہ بھی جائے, عورت بھی جائے, ہماری بیٹی بھی جائے, ہماری بہو بھی جائے, الحمدللہ شافی کے ڈیرے پہ یہ محفوظ ہیں, کوئی ٹینشن نہیں. رات 3 بجے بھی باری آئے گی, کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا, بلکہ رکشے تک بٹھا کے بھی آئیں گے, دروازے تک چھوڑ کر بھی آئیں گے. پہلی بار ان کو برا لگتا ہے, ایسے ہی نا. اللہ والو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ یہی ہمارا نظام وتیرہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم معاذ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بس 2 دفعہ کہا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا اللہ دے بھی دے نا, ہن بس کر دے دے. یہ ہماری دعائیں ہیں. یعنی دعا مانگے بعد میں دیکھتے ہیں کہ مسئلے تھلوں نکلیا کہ نہیں نکلیا. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر, جھک کے آ, اپنی اکڑ ختم کر کے آ, میرے ساتھ تعلق جوڑ. اب دیکھیں جو لوگ خانقاہ میں 2 4 5 دفعہ آ چکے ہیں ان کو کتنا سکون ہے, ان کے گھر والوں کو سکون ہے کہ بھئی جہاں یہ جاتے ہیں یہ محفوظ ہیں ہمارے بچے. رات کو 2 بجے باری آئے, 4 بجے باری آئے, کوئی ان کا حق نہیں کھا سکتا. جو ان کے پاس ٹوکن نمبر ہوگا ان کو آواز پڑھنی, حضرت صاحب سے ملاقات ہو جانی, کوئی ٹینشن نہیں. سکون.com ہے. ایسے ہی ہے. جو پہلی بار آتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے, وہ ٹینشن میں آتا ہے, یار یہ کون سا نظام ہے, میں تو فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. جب اس کی فلاں رات کو 3 بجے نکل جاتی ہیں نا, آنکھیں بند ہو رہی ہیں, پھر حضرت کیسا کہتا ہوں کرم ہی کر دو, وہ ہن آکڑ تے میری ختم ہو گئی ہے, ہن بس ہی کرو, کر ہی دو کچھ ہے. تو اللہ والا بس اتنی بات ہے. جب اس کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے نا, جو اکڑتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہمارا اصول ہے نا کہ اس کو سب کے آخر میں دیکھیں گے, اس کو بٹھاؤ. 2 کام ہوں گے, یا ہمارا در چھوڑ کے چلا جائے گا تو یا بندے کا پتر بن جائے. بس یہی کام کرتے ہیں. تو یہی کام تو اللہ کرتے. اللہ کہتا ہے اکڑتا ہے, جا جس در سے ملتا ادھر چلا جا, جا جس در سے ملتا ہے نا, تیری کوئی اور جولی برتا ہے ادھر چلا جا. اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے ہی ملنا ہے تو اپنی اکڑ نکال کر آ. یہی کام ہم کرتے, یہی اللہ کی سنت ہے. مجھے بتاؤ ہم شریعت کے خلاف کر رہے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں اپنی اکڑ خانقاہ سے باہر رکھ کے آنی ہے. میں مستری ہوں, میں مزدور ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں گورنر ہوں, میں بیوروکریٹ ہوں, میں جج ہوں, جو کچھ بھی ہو. جب ہم نے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں بتا رہے ہو؟ یہ اپنا سارا کچھ کہاں رکھ کے آؤ؟ باہر. یہاں بس آؤ تو سائل بن کر آؤ, منگتے بن کر آؤ, اللہ اس کے رسول کے لیے ذکر کے لیے آؤ, ذاکر بن کر آؤ. بس جب ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کون ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, انجینئر, پھر آپ ہمیں بتائیں بھی. تو جب ہم آپ سے پوچھ رہے ہی نہیں ہیں تو آپ ہمیں کیوں بتائیں گے؟ تو جب ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں, آپ بتا نہیں سکتے, تو آپ اکڑ کیوں دکھائیں گے؟ تو ایسے ہی اللہ والو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے تو ڈاکٹر ہے, تو پیر ہے, تو انجینئر ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم میرے در کے منگتے ہو. تو اللہ کے در پہ منگتے جب بن جاؤ گے, اپنے اندر سے انجینئر نکال دو گے, ڈاکٹری نکال دو گے, بیوروکریسی کا کوئی ٹچ ہے وہ نکال دو گے, کوئی ججی کا ڈر ہے تو نکال دو گے, کوئی آپ کو اپنے کاروباری ہونے کا کوئی زوم ہے تو وہ نکال دو گے. محض اللہ کے سامنے منگتے بن جاؤ گے, اسی وقت کرم ہو جائے گا, اسی وقت کرم ہو جائے گا. 1-2 بار کہو گے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اللہ کی مدد آ کے رہے گی, آ کے رہے گی, آ کے رہے گی. تو یہ ساری باتیں میں نے آخر میں آپ کی تربیت کے لیے کہی ہیں کہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم ڈاکٹر بن کے دعا مانگتے ہیں, انجینئر بن کے دعا مانگتے ہیں, فن خواں بن کے دعا مانگتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے نہیں, میرے دربار میں تو ناک رگڑنے سے کام بنتے ہیں.
میرے دربار میں ناک رگڑنے سے کام بنتے ہیں. دیکھو لو میں نے اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. جو مخلوق خدا ادھر آتی ہے اسے کام کس سے ہوتا ہے؟ میرے سے. تو میرے سے انہوں نے کچھ لینا ہے, مجھے دینا تو نہیں ہے. تو میں کیا کہتا ہوں کہ شرائط تیری نہیں ہوں گی, شرائط میری ہوں گی. تو جو اپنی شرائط میرے پہ لگائے گا وہ میں مانوں گا. اور اگر کوئی زبردستی کر کے کروا بھی لیتا ہے تو کیا اللہ اس کی مدد کرے گا یا میں اس کے لیے دعا کروں گا؟ تو میرے اندر سے تو بد دعا نکلے گی کہ خالی آئیں خالی جائیں. اللہ نہ کرے کسی کو کہنا پڑے, لیکن دیکھیں کوئی ہمیں ذلیل کرے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ خالی آئے ہیں تو پھر خالی جائیں. تو میرے سے لینا ہے تو میرے سے بنانی پڑے گی, جو میری شرائط ہے وہ ماننی پڑے گی. تو اللہ والوں پھر اللہ کے بارے میں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی آپ کو؟ جب ہم نے اللہ سے لینا ہے تو اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب کے رستے پہ چلتا ہوا آ, پھر تیرے کام بنیں گے. اللہ نے شرائط رکھی ہیں. تو کہ نہیں میں ادھر سے آؤں گا, میں ادھر سے آؤں گا. ہم خانقاہ میں نہیں آنے دیتے, وہ اللہ ہو کے تجھے آنے دے گا. خانقاہ تو دور کی بات ہے, فاروق صاحب ہی نہیں آن دیں دے, فاروق صاحب ہی نہیں آن دیں دے. وہاں وہ ایک خفیہ ادارہ ہے پاکستان کا, اس کی ایک خاتون آفیسر کھڑی تھی. تو جب میں چڑھنے لگا سیڑھیاں تو وہ ان کے ساتھ کوئی فیملی تھی, تو انہوں نے کہا جی ادھر ہی ملاقات کر لیں, کھڑے کھڑے رستے میں ہی. تو فاروق صاحب بھاگ کر آئے, یہ ہمارے ہاں نظام نہیں ہے, جو آپ کا ٹوکن ہے اسی وقت ملاقات ہوگی. حالانکہ میں رک رہا تھا کہ خاتون ہے, میں سنوں صحیح کیا کہتی ہے. تو فاروق صاحب دوڑ کر آنے لگا نہیں ادھر کوئی نظام نہیں ہے, جب آپ کا باری آئے گی جو ٹوکن ہوگا اسی پہ. تو بات ان کی بالکل صحیح ہے. جب میں ایک کو سن لیتا تو دوسرے کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا, میں ایک کو سن لوں, آپ کی بات سن لوں, تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کہے گا جی انہوں نے ٹوکن نمبر اتنا تھا, ان سے مل لیا تو ہمارے تو سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ چوپٹ, سارا نظام خراب ہو جائے گا. تو اللہ یہ ساری باتیں میں نے تربیت کے لیے آپ حضرات کو گوش گزار کی ہیں کہ اپنی اکڑ کو نکال لو. تمہارے اندر جو انجینئر گھسا ہوا ہے نا اس کو نکال دو, ڈاکٹری گھسی ہوئی ہے وہ نکال دو, ججی گھسی ہوئی ہے تو نکال دو, بزنس مین ہو تو اس کو اندر سے نکال دو, یا کوئی اور تکبر ہے اپنی عبادت کا, اپنے زاہد عابد ہونے کا, اس کو نکال دو. جب اللہ کے در پہ جاؤ تو منگتے بن کے جاؤ بس. اور دعا کون سا اور وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اور جو اللہ نے دیا ہوا رب کی راہ میں خیرات کرتے رہو. اور یہ بات میں نے پہلے بھی 2 دفعہ کہی ہے, دوبارہ تیسری بار بھی دہرا رہا ہوں کہ 1001 پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ, اور اس کے بعد 2 کام کرنے ہیں, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یعنی دعا کا وظیفہ, اور ساتھ جو اللہ نے دیا ہوا حسب توفیق و صدقہ و خیرات. اس کے علاوہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا, آج کے بعد کوئی وظیفہ نہیں کرنا. تو اللہ رب العزت مجھے بھی استقامت عطا فرمائے, آپ تمام حضرات کو بھی اس عمل کی آپ کو بھی اجازت ہے, جو سوشل میڈیا پہ سن رہے انہیں بھی اجازت ہے. اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو, محنت کو قبول و منظور فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کے ہمارے پہ حقوق ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو, مصیبتوں کو, تکلیفوں کو دور عطا فرمائے. جو ان کی جائز تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, آرزو ہیں, اللہ غائب کے خزانوں سے پوری فرمائے. جو گھروں میں بیمار ہیں, ہسپتالوں میں بیمار ہیں, جہاں کہیں بھی بیمار ہیں, مسلمان ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو ماں باپ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ ان کو ڈنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے. جو ماں باپ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ ان کی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے, فرما بردار بنا دے. جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اللہ دین کے لیے قبول فرمائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے قبول فرمائے. جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا, اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو, درخواستوں کو, دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. جو تنگ حال ہیں, بدحال ہیں, اللہ خوشحالی عطا فرمائے. اللہ کشادہ, حلال, طیب اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق جو ہے وہ عطا فرمائے. جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے. جو نہیں مانگ سکے, ہماری ضرورتیں ہیں, اللہ بن مانگے عطا فرمائے. اللہ سلسلہ علیہ قادری شافیہ کے فیضان کو پوری امت کو, سلسلہ علیہ قادری شافیہ کے فیضان سے پوری امت کو اللہ فیض یاب فرمائے اور ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی